کبھی سوچا ہے کہ دل کا سکون، وہ جو اندر کی خوشی ہوتی ہے، وہ آخر آتی کہاں سے ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری کہانی کے ذریعے اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امی، خواب کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ایک ایسا معصوم سا سوال ہے نا جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے، اور یہی سوال ہمیں ایک ایسی دنیا کے سفر پر لے جاتا ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو ہماری کہانی کی شروعات بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آمن کے سوالات کی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کردار کون ہے اور اس کے ذہن میں آخر چل کیا رہا ہے۔ یہ ہے ایمن، ایک چھوٹی سی بچی جس کا ذہن ہر رات سونے سے پہلے سوالوں سے بھر جاتا ہے۔ اسے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اس کے اندر ایک تجسس ہے یہ جاننے کا کہ خوابوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ اور اس کے ذہن میں دو بڑے سوال گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہ خواب آتے کہاں سے ہیں، اور دوسرا کیا سب کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہیں جو اس کہانی میں ایک جادوئی دروازہ کھولنے والے ہیں۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایمن کے سوالوں کا جواب ملتا ہے، لیکن ایسے انداز میں جس کی اس نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے اور ہم ایک روشنی کے خواب میں داخل ہوتے ہیں۔ ایمن کی آنکھیں ابھی بند ہی تھیں کہ اچانک اس کے کمرے میں ایک بہت نرم سی روشنی پھیل جاتی ہے، اور پھر ایک میٹھی سی آواز گونجتی ہے، کیا تم اپنا خواب دیکھنا چاہتی ہو؟ بس یہیں سے ایمن کا وہ جادوئی سفر شروع ہوتا ہے۔ ایمن تھوڑی حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ اور جیسی وہ یہ سوال کرتی ہے، کہانی کا اصل راز کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آواز سے جواب آتا ہے، میں ننھی آنکھوں کا خواب ہوں۔ یعنی خواب خود ایک کردار بن کر ایمن سے بات کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کے یہاں آنے کا کوئی خاص مقصد ہے۔ لیکن یہ ننھی آنکھوں کا خواب آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ ایک خاص خواب ہے جو صرف ان آنکھوں میں آتا ہے جن میں سچائی ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو اور محبت بھری ہو۔ یہیں پر کہانی اپنا سب سے اہم اصول بتا دیتی ہے۔ اس خوبصورت دنیا کا راستہ دل کی پاکیزگی سے ہی ملتا ہے۔ تو کیسے دکھتی ہے یہ پاکیزہ دلوں کی دنیا؟ چلیں خواب کے ساتھ ایمن کے اس سفر پر چلتے ہیں جہاں ہر چیز دل کی پاکی کی گواہی دیتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی جگہ جہاں پھول مسکرا رہے ہیں، پرندے میٹھی لوریاں گا رہے ہیں اور آسمان بالکل سنہری ہے۔ یہ صرف کوئی خوبصورت منظر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرسکون اور پاک دل کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور پھر خواب خود یہ راز کھولتا ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں دل پاک ہوتے ہیں۔ مطلب جو خوبصورتی باہر نظر آ رہی ہے وہ دراصل اندر کے سکون کا ہی عکس ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس خوبصورت دنیا میں روز روز آنے کی ایک شرط بھی ہے۔ یہ خواب ہر رات تبھی لوٹ کر آتا ہے جب دن میں اچھے کام کیے جائیں، یعنی یہ سکون کوئی مفت کا تحفہ نہیں، بلکہ اس سے ہر روز اپنے اچھے اعمال سے کمانا پڑتا ہے۔ اچھا، خواب تو ختم ہو گیا، لیکن اس کا اثر وہ باقی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے نا تو ایمن کی دنیا ہی بدل چکی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صبح میں ایسا کیا خاص تھا۔ ایمن جب جاگتی ہے تو اس کا دل ایک عجیب سی خوشی اور سکون سے بھرا ہوتا ہے۔ رات والے سارے بے چین سوال غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک گہرے اطمینان نے لے لی تھی۔ اسے آخرکار اپنا جواب مل گیا تھا۔ اور اس تجربے نے ایمن کو ایک بہت بڑا سبق بھی سکھایا۔ اب اس نے ہر رات سونے سے پہلے 3 کام کرنے کا معمول بنا لیا: شکر ادا کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا، اور اپنے دل کو ہر طرح کے بوجھ سے بالکل ہلکا کر لینا۔ یہی اس کہانی کا سب سے عملی پیغام ہے۔ تو چلیں اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے، اس کا اصل سبق کیا ہے۔ کہانی کا سبق بہت صاف اور سیدھا ہے۔ خوبصورت خواب کہیں باہر سے نہیں آتے، بلکہ ان کا سرچشمہ ہمارا اپنا دل ہوتا ہے۔ ایک پاک دل ہی خوبصورت خوابوں کی وجہ بنتا ہے۔ تو کہانی ہمیں یہ خوبصورت پیغام دیتی ہے کہ جب دل پاک ہو اور نیتیں اچھی ہوں تو دیکھے جانے والے خواب سب سے حسین ہوتے ہیں، اور جب دل صاف ہو تو ننھی سی آنکھوں میں بھی بہت بڑے بڑے خواب سما سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، آخر خوبصورت خوابوں کے لیے دل کو پاک کیسے کیا جائے؟ شاید اس کا جواب ہم سب کو اپنے اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔